میسج تو بڑا کلیئر تھا. اٹ واز ٹارگیٹڈ ٹورڈز پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی ریکگنائز نہیں کیا گیا تھا. کے برے دن ہے بھائی, جنرل فیض حمید کا برے دن ہے. وہ جس طرح انگریزی کی ایک لفظ ہے نا کہ وہ پھر پانی گدلا ہو جاتا ہے, کہ جو لوگ پریس کانفرنس کرتے گئے, پہلے ہمیں ٹی وی کے اسکرینوں کے اوپر دکھایا گیا کہ جناب یہ ملوث ہیں, یہ ملوث ہیں, پھر جس شخص نے ان میں سے پریس کانفرنس کی وہ پاک اور صاف ہو گئے. تو جب آپ پانی کو خود اتنا گدلا کر دیں تو پھر دوسرے کا جو نیریٹو ہے اس نے تو حاوی ہونا ہی ہے. ایک بالکل کنوکشن کے ساتھ چلنا چاہیے تھا کہ ہاں اس کے اندر جو شخص انوالو ہے اس کو ہم ایویڈنس کے ساتھ پروسیکیوٹ کریں گے. لیکن پھر ہم نے بعد میں یہ دیکھا کہ وہ ایویڈنس بھی ڈس ریگارڈ کر دی گئی جب انہوں نے پارٹی اپنی بدلائی. اور پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پروسیکیوشن سے ہٹ کے پرسیکیوشن میں بھی بدل گیا. ہم نے پورے پاکستان میں لوگ جو تھے تحریک انصاف کے ان کو اس کی بنیاد پہ پرسیکیوٹ ہوتے دیکھا, تو جو چیز ٹھیک نہیں تھی. اور پھر ایک اور جو انہوں نے بات کی عدالتوں کے متعلق, دیکھیں اب عدالتیں جب آپ ایویڈنس سامنے نہ لے کے آئیں, میں نے 1-2 کیسز کے اندر ایویڈنس دیکھی ہے, اور جب بس منظر یہ ہو کہ لوگ پریس کانفرنسیں کر کے چھوڑ رہے ہوں تو پھر عدالتیں آگے کیا کریں, آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے ذکر کیا 2014 کے دھرنے کا بھی, اور لمبی انہوں نے تاریخی گفتگو بھی کی, تو ہم سارے اس چیز سے واقف ہیں کہ 2014 کا دھرنا اگر کھلنا ہے تو پھر آج کل نا فیض حمید کے برے دن ہیں بھائی, جنرل فیض حمید کا برے دن ہے. ہاں, لیکن آپ اگر 2014 میں جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے پھر ان کا بھی ذکر آ جائے گا بیچ میں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے پاسٹ سے آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھیں کہ جی کہ ہم اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں گے. اور ہم گزارش یہ کہ خاص پس منظر ہے. جنرل صاحب مجھے زبیر آپ سے بھی کوشچن, کیا میسج یہ تھا کہ عمران نہیں ہے, وی آر ان چارج, لائک یہ سیٹ اپ ان چارج ہے, یہ جو اس وقت چل رہا ہے, تو نوبڈی شوڈ فیل اسکیئرڈ کہ یہ چیزیں یہ بوٹ راک نہیں ہو رہی. میسج تو بڑا کلیئر تھا. اٹ واز ٹارگیٹڈ ٹورڈز پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی ریکگنائز نہیں کیا گیا تھا. اب اس کے کیا امپلیکیشنز ہوتے ہیں. عمران خان تو بالکل میسج یہ تھا کہ ہی سم ون ہو از ہسٹری ناؤ, لیکن کیا اس کو پریکٹیکل طور پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ از پاسبل. میرے حساب سے جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا تھا, میں تو سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جس میں آپ آگے بڑھ کے بات چیت کریں, اور اس کا بالکل عمران خان کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو پڑھیں پاکستان کی خاطر. لیکن اس کا ایک جو سب سے اچھا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز پر ایگری کر لیں کہ جو 2024 کا الیکشن تھا فیبرری کا, وہ فارس تھا اور اس کو ایکسیپٹیبل نہیں, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اگلے 6 مہینے میں یا 9 مہینے میں جب بھی پاسبل ہو ایک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ یہ کروا دیں, پاکستان کے مسائل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. بڑی چھوٹی سی بات ہے, اب یہ کروا دیں. آپ کی معصومیت کی کیا بات ہے, سارا سسٹم اوپر نیچے کرنے کی زبیر بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں آپ یہ کروا دیں. اینی وے زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا, مصطفیٰ آپ کا بہت شکریہ, جنرل لودھی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین 2-3 باتیں آج ہیں. ایک چیز تو کلیئر ہے, اٹ واز اے ہارڈ ہٹنگ پریس کانفرنس, ایبسولوٹ ایمبیگوٹی کوئی نہیں تھی, ایبسولوٹ کلیئرٹی آف مائنڈ تھا, میسیجنگ بڑی کلیئر تھی. ہم نے بات نہیں کرنی, ہمارے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور کورٹس جو ہے جو حسنا ہم نے اپنے فیصلے کیے ہیں یہ کورٹس بھی فیصلہ کر رہے ہیں, ورنہ کورٹس کی بھی کریڈیبلٹی ان کویسچن آئے گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بہت امپورٹنٹ ایشو جو ہمارے پارلیمنٹ نے ریز کیے کہ فیبرری 8 بیچ میں سے واش آؤٹ ہو گیا تھا جونوں میں, یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے. مصطفیٰ نے ایک بڑی صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی, اٹس اے میٹر آف پروسیکیوشن ورسز پرسیکیوشن آلسو. سلیکٹیو جسٹس اگر کہیں ہوگا تو پھر اس پہ سوالات اٹھیں گے. اگر انسٹیٹیوشن یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات مانے لوگ, کریڈیبلٹی ہو, تو پھر یہ چیزیں جو ڈائکاٹمیز ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی پہلے ملزم ہو, پریس کانفرنس کر دے تو وہ صاف ہو جائے, پھر جو جینون ملزم ہیں ان پہ بھی سوال آئیں گے, لوگ ان کی اوتھینٹسٹی ماننے سے بھی انکار کریں گے. سو جسٹس کے لیے ضروری ہے کہ جو گناہ گار ہے اس کو پھر سزا ملے, اور جو گناہ گار نہیں ہے وہ چاہے غائب ہے یا تائب ہے پھر اس کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے جسٹس نظر بھی آنی چاہیے. پھر ایک بات ہوئی تھی 6 ججز کے الزامات کی انٹیلیجنس کے لوگوں پہ, اس پہ جنرل صاحب نے کہا کہ ججز کو بالکل جو ہے ثبوت دینے چاہیے, الزام نہیں لگانے چاہیے. آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف دا ججز, میری ان میں سے ایک جج صاحب سے بات ہوئی, ان کا بڑا اچھا آئیڈیا تھا. ان کا ہم آفیشلی بات نہیں کر سکتے
آپ لوگ کر سکتے ہیں. انہوں کا چاہیے یہ کہ ساروں سے ایفیڈیوٹ لے لیں, آپ تمام ججز سے بھی ایفیڈیوٹ لیں اور ان تمام لوگوں سے بھی ایفیڈیوٹ لیں آن اوتھ کہ جو وہ بات ہے غلط ہے یا صحیح ہے. اس کے بعد انویسٹیگیٹ کریں, اور جب ہم نے ایفیڈیوٹس دیے ہوں گے تو پھر اس کے بعد اٹ موسٹ جو پینلٹیز ہوں گی وہ انووک ہوں گی ان کے اوپر, اور وہ ہونا چاہیے. اور میں نے ایک پروگرام میں ریز بھی کیا تو کچھ لوگوں نے کہا ججز کی بات کو آپ کیوں کویسچن کرتے ہیں, ایفیڈیوٹ نہیں, ججز خود چاہتے ہیں کہ ان کے ایفیڈیوٹس ہوں, لے لیں وہ بھی ایفیڈیوٹ دیں, جو انٹیل والے لوگ ہیں وہ بھی دیں, جن لوگوں کو نالج میں لائے تھے ججز وہ بھی دیں. لیٹس اسٹارٹ, وہ کہتے ہیں the devil lies in detail. اب ڈیٹیل میں جانا ضروری ہے. میں کافی دنوں سے سپریم کورٹ میں بڑی بڑی باتیں سن رہا ہوں. اب وقت آ گیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل پہ کانسنٹریٹ کریں, تبھی سولوشن ملے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.